And then Allah subhanahu wa ta'ala says وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اللہ اکبر. یعنی یہ جو دین ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. آج ہم برڈن سمجھتے ہیں یہ بوجھ ہے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. تصور تو کرو آپ لوگ کہ آپ لوگوں کو یعنی مجھے یہ پوری انسانیت کو بتایا نہ جا رہا ہوتا کہ ہاؤ ڈو یو ہیو ٹو لیڈ یور لائف. پھر حیوانات والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ہم. ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے سب کچھ ہمارے سامنے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے سامنے سب کچھ رکھ دیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یعنی ایسے دین تم تک چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں صبح کی طرح روشن ہیں. یعنی اس دین میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. سو جو ہم بات کہہ رہے ہیں سن رہے ہیں that should be authentic enough. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مومن کون ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سٹینڈرڈ اور کرائٹیریا جو ہے ہمیں بتا رہے ہیں. قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے. یعنی مومنین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ مومنین جو ہیں they are the successful people. اور ان کی آگے کیا ایٹریبیوٹس ہیں، صفات کیا ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. ان کی سب سے پہلی ایٹریبیوٹ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. مجھے بتائیں جو پہلی چیز اللہ تعالیٰ بیان کریں گے کیا وہ امپورٹنٹ ہوگی یا نارمل ہوگی، کامن ہوگی؟ حالانکہ آگے بھی آتی ہیں ایٹریبیوٹس، پوری ایٹریبیوٹس آتی ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. The first attribute which Allah subhanahu wa ta'ala mentions is الذین هم فی صلاتہم خاشعون. وہ صرف نماز نہیں پڑھتے، صرف خالی نماز نہیں پڑھتے. آگے اللہ تعالیٰ نے خاشعون کا لفظ ایڈ کیا ہے. وہ اپنی نمازوں میں خشیت اختیار کرتے ہیں. they don't just pray کہ آئے اپنا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بوجھ اتارا. ہم میں سے بہت لوگ ایسے بھی کہتے ہیں that is also a not good perspective. یہ ایک سمجھنا کہ یار جو بندہ نماز پڑھ لیتا ہے نا کہ یار بوجھ اتر گیا. نہیں، یہ بوجھ نہیں ہے. You should be longing for another prayer. جب آپ ایک نماز پڑھ لیں نا آپ کو یعنی جو کہتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ تعالیٰ نے بتایا جو ایمان والے ہیں نا شدید ترین محبت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اگر بندے کا محبوب اس سے دور ہو جائے کیا وہ چاہے گا نہیں کہ میں واپس کب اپنے محبوب سے ملاقات کروں؟ تو بوجھ کہاں سے آ گیا مجھے بتائیں آپ؟ نماز بوجھ نہیں ہے. آپ کو لطف آنا چاہیے، مزہ آنا چاہیے نماز پڑھتے ہوئے. تو what we are missing missing that خشیت part. خشیت کے ساتھ ہم جو ہے وہ نہیں نماز پڑھ پاتے. اچھا اب ہمیں یہ بھی سمجھ جانا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن جو ہے نا وہ شیطان ہے. لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے. شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ کو نماز میں مزہ آئے، آپ کو نماز میں وہ لذت ملے. اسی لیے وہ رات دن ایک کر کے آپ کے پیچھے لگا رہے گا اور سب سے زیادہ آپ کو پھر نماز میں ڈسٹرب کرے گا، تنگ کرے گا. جو آپ کو چیزیں باقی یاد نہیں آتی باقی اوقات میں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو نماز میں یاد آنا شروع ہو جائیں گی. یہاں تک کہ بندہ پھر یہ بھول بیٹھتا ہے کہ میں نے آیا 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 5 پڑھ لی ہیں یا کیا کیا ہے. It happens very often with us. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ کے اندر وہ خشیت کا پہلو آئے. اور حضرت حذیفہ کا قول ہے رضی اللہ عنہ، he says اول ما تفقدون الخشوع، کہ اے لوگو سب سے پہلے جس چیز کو تم کھو بیٹھو گے نا وہ ہے خشوع. تمہاری زندگی میں خشوع نہیں رہے گا. and then he says وآخر ما تفقدون من دینکم الصلاۃ. پھر ہوگا کیا؟ ایونچولی آہستہ آہستہ تم نماز ہی کھو بیٹھو گے. You see the connection؟ آج اگر ہم فار ایگزامپل کہتے ہیں نا کہ ہمیں وہ مزہ نہیں آ رہا ہوتا نماز پڑھتے ہوئے، so it's a warning sign. ہمیں نماز میں آہستہ آہستہ پھر یہی ہوگا، ہمیں نماز میں کوئی وہ جو ہے we will not get that pleasure. دیکھیں ہوتا کیا ہے، نماز تو کنیکشن ہے آپ کا اپنے رب سے بات کرنے کے لیے. سوچو تو صحیح، آپ اپنے رب سے فرما رہے ہوتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. آپ کر کے پکار رہے ہیں، یعنی وہ آپ کے سامنے ہیں.